بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا 7واں باب ہے علم اور اسم اشارہ، سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم علم کی تعریف پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، اسم یعین المسمى مطلقا علمہ کجعفر وخرنکا وقرن وعدن ولاحق وشزکم وحیلۃ وواشق۔ العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا بلا قید التکلم او الخطاب او الغیبۃ، فالاسم جنس يشمل النکرۃ والمعرفۃ ويعين مسماه فصل اخرج النکرۃ وبلا قید اخرج بقیۃ المعارف كالمضمر، فانه يعين مسماه بقید التکلم كانا او الخطاب كانت او الغیبۃ كهو۔ ثم مثل الشیخ بعلام الاناسی وغیرهم تنبیہا علی ان مسمیات الاعلام العقلاء وغیرهم من المألوفات، فجعفر اسم رجل وخرنک اسم امرأة من شعراء العرب وهي اخت طرفة بن العبد لامه، وقرن اسم قبیلۃ وعدن اسم مکان ولاحق اسم فرس وشزکم اسم جمل وحیلۃ اسم شاة وواشق اسم کلب۔ ترجمہ دیکھ لیں، اسم وہ ہے جو اپنے مسمى کو علی الاطلاق متعین کر دے، وہ اس کا علم ہے، جیسا کہ جعفر، خرنک، کرن، عدن، لاحق، شزکم، حیلہ اور واشق۔ علم وہ اسم ہے جو اپنے مسمى کو متعین کر دے مطلق، یعنی بغیر تکلم، خطاب یا غیب کی قید کے، لہذا اسم یہ جنس ہے، یہ شامل ہے نکرہ کو اور معرفہ کو، اور اپنے مسمى کو متعین کر دے یہ فصل ہے جو نکرہ کو نکال دیتی ہے، اور بلا قید یہ باقیہ تمام معارف کو نکال دیتا ہے، جیسا کہ مضمر یعنی ضمیر، اس لیے کہ ضمیر اپنے مسمى کو متعین کرتی ہے تکلم کی قید کے ساتھ، جیسا کہ انا، یا خطاب کی قید کے ساتھ جیسا کہ انتا، یا پھر غیب کی قید کے ساتھ جیسا کہ ہوا۔ پھر شیخ نے مثال دی ہے لوگوں کے ناموں کی اور لوگوں کے علاوہ ناموں کی، تنبیہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ علم کا مسمى یہ عقلاء بھی ہوتے ہیں اور عقلاء کے علاوہ بھی منحوس چیزیں ہوتی ہیں، لہذا جعفر یہ آدمی کا نام ہے اور خرنک یہ عورت کا نام ہے جو کہ عرب کے شعراء میں سے ایک شاعرہ تھی، اور یہ طرفہ بن عبد کی والدہ کی جانب سے بہن تھی، اور کرن یہ قبیلے کا نام ہے، اور عدن یہ جگہ کا نام ہے، اور لاحق یہ گھوڑے کا نام ہے، اور شزکم یہ اونٹ کا نام ہے، اور حیلہ یہ بکری کا نام ہے، اور واشق یہ کتے کا نام ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ علم کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھیں، علم یہ اسم ہے، اور یہ ایسا اسم ہے جو اپنے مسمى کو متعین کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بلال، اب یہ اسم ہے اور یہ مسمى یعنی ذات بلال کی تعیین کر رہا ہے۔ افراد تو بہت سارے ہیں، کوئی بلال ہے، کوئی بکر ہے، کوئی زید ہے، کوئی خالد ہے، لیکن جب آپ بلال بولیں گے تو جو ذات بلال ہے، جو کوئی اس کا مسمى ہے، یہ لفظ اس کو متعین کر دے گا اپنے مسمى کو، تو اس لفظ کو ہم کہیں گے علم۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو تعیین ہے، تعیین تو ضمائر کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جیسا کہ ہوا ہے۔ اب ہوا یہ بھی تو ایک مسمى جو اس کا ہے، یعنی واحد مذکر غائب، اس کو متعین کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے انتا ہے، یہ بھی اپنے مسمى یعنی واحد مذکر مخاطب اس کو متعین کرتا ہے، یا اسی طریقے سے انا ہے، یہ ضمیر بھی تو جو اس کا مسمى ہے یعنی واحد متکلم اس کو یہ متعین کر رہی ہے، تو ان سب کو علم کیوں نہیں کہتے ہم؟ دیکھیں، آپ ان سب کو علم نہیں کہہ سکتے، ہوا کو، انتا کو، انا کو، اس کو تو آپ علم کہیں گے، کیونکہ علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطلق ہو۔ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر قید نہ پائی جائے، جبکہ ان سب کے اندر قید پائی جاتی ہے۔ ہوا کے اندر غیبوبت کی قید ہے، ہوا تبھی استعمال ہوگا کہ جس کے لیے آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں مسمى وہ موجود نہ ہو بلکہ غائب ہو، اگر وہ موجود ہے تو آپ ہوا نہیں استعمال کر سکتے۔ اور انتا آپ اسی وقت استعمال کریں گے کہ جس وقت آپ کا وہ سامنے مخاطب موجود ہو، اگر سامنے مخاطب نہیں ہے آپ اپنے بارے میں انتا نہیں کہہ سکتے، آپ غائب کے بارے میں انتا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور انا کے لیے بھی متکلم یعنی تکلم کی قید ضروری ہے، انا یہ تبھی استعمال کریں گے جب آپ اپنے بارے میں بات کریں گے، آپ مخاطب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ غائب کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، جبکہ یہ سارا کچھ علم کے اندر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، جو علم ہے بلال، چاہے وہ سامنے آپ کے موجود ہے تب بھی آپ اس کو بلال کہیں گے، اگر آپ خود بلال ہیں اپنے بارے میں بات کریں تو تب بھی آپ بلال کہیں گے، اگر بلال موجود نہیں ہے، غائب ہے، تب بھی آپ اس کو بلال ہی کہیں گے۔ تو علم کے اندر قید نہیں ہوتی، جبکہ ان سب کے اندر قید پائی جاتی ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہا کہ علم ایسا اسم ہے جو اپنے مسمى کو مطلقاً بغیر کسی قید کے متعین کر دے تو وہ اس کا علم کہلاتا ہے، تو پھر اس سے ساری کی ساری ضمیریں نکل جائیں گی۔ اگر شرح ابن عقیل کی عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ علم وہ اسم ہے جو اپنے مسمى کو متعین کرتا ہے، جیسا کہ بلال یہ علم ہے اور مسمى ذات بلال کی یہ تعین کر رہا ہے بغیر تکلم کی قید کے، جیسا کہ انا میں ہوتا ہے، بغیر خطاب کی قید میں جیسا کہ انتا میں ہوتا ہے، بغیر غیبت کی قید میں جیسا کہ ہوا میں ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، فالاسم جنس یشمل النکرۃ والمعرفہ، اسم جنس ہے جو کہ نکرہ اور معرفہ دونوں کو شامل ہے۔ ہر تعریف کے اندر فوائد و قیود ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ جو علم کی تعریف کر رہے ہیں اس کے اندر بھی فوائد و قیود ہے۔ تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ یہ جو علم کی تعریف میں جو حضرت نے کہا نا اسم، یہ بمنزلہ جنس کے ہے، یہ معرفہ کو بھی شامل ہے اور نکرہ کو بھی شامل ہے۔ لیکن جب آگے یہ کہا نا
یعین مسماہ، اس سے نکرہ نکل گیا، کیونکہ نکرہ کے اندر جو مسمہ ہے وہ متعین نہیں ہوتا بلکہ غیر متعین ہوتا ہے، جو تعیین ہے وہ تو معرفہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیسے رجل ہے نا، رجل اس کا جو مسمہ ہے ذات رجل، اب اس میں تعیین نہیں ہے، لیکن جو بلال ہے اس کا جو مسمہ ہے ذات بلال، اس کے اندر تعیین پائی جا رہی ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ جو اسم ہے، جب یہ کہا نا تعریف کے اندر اسم، یہ بمنزلہ جنس کے ہے، نکرہ کو بھی شامل ہے، معرفہ کو بھی شامل ہے۔ وَيُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ، اور جو یہ کہا نا یعین مسماہ، یہ فصل ہے، اس سے نکرہ نکل گیا، اور پھر یہ بھی کہا نا بلا کئی دن، یہ ایک اور فصل ہے، اس سے کیا نکلے گا؟ اس سے علم کے علاوہ جو باقی معارف ہیں وہ نکل جائیں گے، کیونکہ جو باقی معرفہ کی قسمیں ہیں جیسا کہ ضمائر ہیں یا اسی طریقے سے اسم اشارہ ہیں، یہ بھی اپنے مسمہ کو متعین کرتے ہیں لیکن بغیر قید کے متعین نہیں کرتے ہیں، قید کے ساتھ متعین کرتے ہیں۔ جیسا کہ ضمیریں ہیں نا، ان سب کے اندر قید پائی جاتی ہے۔ ہوا ضمیر ہے، اس کے اندر غیب کی قید ہے، انت ضمیر ہے، اس کے اندر خطاب کی قید ہے، انا ضمیر ہے، اس کے اندر تکلم کی قید ہے، اسی طریقے سے اسم اشارہ ہے تو اس کے اندر مشار الیہ کی قید پائی جاتی ہے۔ غرض کوئی بھی ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی قید ضرور پائی جاتی ہے۔ علم ایک ایسا واحد معرفہ ہے جس کے اندر کسی قسم کی قید نہیں پائی جاتی، یہ بغیر کسی قید کے علی الاطلاق اپنے مسمہ کو متعین کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو بلا قیدن، یہ جو فصل ذکر کی ہے، اس نے باقی معارف یعنی معرفہ کی جو باقی اقسام ہیں ان سب کو خارج کر دیا، جیسا کہ ضمیریں ہیں، ضمیریں اگرچہ اپنے مسمہ کو متعین کرتی ہیں لیکن قید کے ساتھ۔ تکلم کی قید ہوگی جیسا کہ انا میں ہوتی ہے، خطاب کی قید ہوگی جیسا کہ انتا میں ہوتی ہے، یا غیب کی قید ہوگی جیسا کہ ہوا میں ہوتی ہے۔ ثم مثل الشیخ بعلام الاناسی وغیرہم، پھر اس کے بعد یہ جو آگے حضرت نے ذکر کیا ہے نا، جعفر ہے، خرنک ہے 2، کرن 3، عدن 4، لاحق 5، اور یہ 6، اور حیلہ 7، اور واشق 8۔ یہ جو 8 ہے نا، یہ حضرت نے علم کی مختلف مثالیں ذکر کی ہیں، اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ اعلام کے جو مسمیات ہیں وہ عقلاء بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ذوی العقول بھی ہو سکتے ہیں، اور دیگر مانوسات بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں کا نام بھی ہو سکتا ہے، دیگر کسی اور مخصوص چیز یا جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ جو شیخ نے جو مثالیں دی ہیں، اناس لوگوں کے ناموں کے ساتھ بھی مثالیں دی ہیں اور لوگوں کے علاوہ ناموں کے ساتھ بھی مثالیں دی ہیں، تنبیہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ جو اعلام کے مسمیات ہیں وہ ذوی العقول بھی ہو سکتے ہیں، اور ذوی العقول کے علاوہ من المعلوفات دیگر مانوس چیزیں بھی جن سے انس حاصل کیا جاتا ہے، جن کو متعین اور مقرر کیا جاتا ہے، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب پہلی مثال دیکھیں، جو جعفر ہے یہ آدمی کا نام ہے، اور یہ دوسرا ہے نا خرنک، یہ شعراء عرب کی ایک عورت کا نام ہے۔ عرب ایک شاعرہ ہے جو کہ طرفہ ابن عبد کی والدہ کی جانب سے بہن لگتی ہیں، یہ اس کا نام ہے خرنک۔ تو یہ فرمایا کہ وہی اختو طرفۃ ابن العبد لامہ، طرفہ ابن عبد کی والدہ کی جانب سے یہ بہن ہے خرنک۔ اور اسی طریقے سے جو کرن ہے یہ قبیلے کا نام ہے، عدن یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور لاحق یہ اسم فرس گھوڑے کا نام ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو شزکم ہے یہ ایک اونٹ کا نام ہے جو کہ نعمان بن منذر بادشاہ کا یہ اونٹ تھا، اور حیلہ یہ ایک خاص بکری تھی جس کا نام ہے، اور اسی طریقے سے واشق یہ کتے کا نام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ علم یہ ذوی العقول کا بھی ہو سکتا ہے اور غیر ذوی العقول کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب الفی ابن مالک کا شعر دیکھ لیں، وہ اسم جو اپنے مسمہ کو مطلقاً متعین کرے علمہ، وہ اس کا علم کہلاتا ہے۔ اب آگے ساری اس علم کی مثالیں ہیں، جعفر ہو گیا، خرنک، کرن، عدن، لاحق، شزک، اور حیلہ اور واشق۔